السلام علیکم، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، مختلف قسم کے طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے 6 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، اور ان کو اپنا ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر ان کے احکام اور ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ نمبر 4 یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند کے بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کی متعلق جو تعلیمات بیان کی ہے ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ اور چھٹا یہ کہ اس نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کا دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور دینی زندگی میں اپنے رویے کے بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن پاک میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور شکر کے مقابلے میں بھی بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہوئے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو اور اس کے احسان کی قدر کرے، اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اور اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری یا ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب سن کر آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ آخری کفران تو مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے یہ تمام برے اعمال دور کرے اور دنیا سے جاتے وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جائیں۔ آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ آل عمران کے آیات نمبر 11 کا تشریح معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔